بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتبہ بن حشام ایک روز اپنی رہائش گاہ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، پریشان اور فکر مند تھا کہ ہلال بن علقمہ وہاں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عتبہ بن حشام اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، چند قدم آگے بڑھا، ہلال بن علقمہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھایا، پھر بڑی رازداری سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تم جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کچھ پتہ چلا؟ اس موقع پر ہلال بن علقمہ خود پریشان اور فکر مند تھا۔ اپنے خشک ہونٹوں پر اس نے زبان پھیری، پھر عتبہ بن حشام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، حالات کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کون سا رخ اختیار کریں گے؟ دیکھو، خسرو پرویز تو مارا جا چکا ہے، اس کا بیٹا شرویہ اب ایران کے تخت و تاج کا مالک بن چکا ہے۔ میرے بھائی، تمہارے کہنے پر جب میں رجینہ، البانہ، آزرمی دخت اور بوراں دخت کا پتہ کرنے کے لیے گیا تو یوں جانو، ارد گرد پوچھ گچھ کرنے اور اپنے جاننے والوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں آدھی خوشیاں آدھے غم لے کر آیا ہوں۔ آدھی خوشیاں یہ ہیں کہ بوراں دخت اور آزرمی دخت دونوں بہنیں خیریت سے ہیں، انہیں کوئی گزند نہیں پہنچایا گیا۔ جہاں تک خسرو پرویز کا تعلق ہے تو اس کے 17 بیٹے تھے، 17 میں سے 16 کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور باقی صرف شرویہ ہی بچا ہے جو اس وقت ایران کا بادشاہ بنا ہے۔ میرے عزیز بھائی، جو خبریں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ رجینہ اور البانہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ جس وقت قصر شیرین کے باغ میں لشکریوں نے اچانک حلہ بول کر خسرو پرویز کو گرفتار کیا، اس کی گرفتاری چونکہ باغ کے اندر ہوئی تھی، اس وقت محل کے اندر رجینہ اور البانہ دونوں موجود تھیں۔ وہ محل کے اندر کڑی ہو کر سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جس وقت مسلح جوان محل کی طرف آئے تھے تو پہلے تو ان کا خیال تھا کہ جو مسلح جوان آئے ہیں وہ خسرو پرویز کے محافظ دستے کا کوئی حصہ ہوں گے، لیکن ان کے دیکھتے ہی دیکھتے خسرو پرویز کو گرفتار کر کے اسے کھینچتے ہوئے لے جایا گیا تاکہ اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ تب انہوں نے نہ جانے کون سا قدم اٹھایا جس کے باعث ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ دونوں کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ تاہم یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ان دونوں کو نہ کسی نے ہاتھ لگایا نہ وہ قتل ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں اپنی جان بچانے کے لیے دونوں یا تو کہیں روپوش ہو گئی ہیں یا اپنے کسی جاننے والے کے ہاں انہوں نے پناہ لے لی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ دونوں کہاں ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ قصر شیرین کے محافظ بھی غائب ہیں، ان کے محل وقوع کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ تاہم رجینہ اور البانہ کی تلاش ہم جاری رکھیں گے۔ میرے بھائی، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری بھی رکھتا ہوں۔ دیکھو، تم نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا میں اس کی تکمیل چاہتا تھا۔ پہلے میں قصر شیرین میں گیا، میں وہاں کی خادماؤں سے بھی ملا، لیکن کسی نے مجھے البانہ اور رجینہ کے متعلق کچھ نہیں بتایا کہ وہ کدھر گئی ہیں اور کہاں ہے۔ وہاں سے مایوس ہو کر میں نے بڑے قصر کا رخ کیا۔ میں دراصل آزرمی دخت سے ملنا چاہتا تھا اور میں یہ ملاقات بوراں دخت سے پوری کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ بوراں دخت حقیقت میں آزرمی دخت کی اول درجے کی دشمن اور مخالف ہے۔ میری خوش قسمتی کے قصر کے دروازے کے قریب ہی مجھے آزرمی دخت مل گئی، اس لیے کہ خسرو پرویز کے بعد اس کی دونوں بیٹیوں کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ ان دونوں کی پہلے جیسی عزت اور پہلے جیسا ہی احترام کیا جاتا ہے۔ آزرمی دخت سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے گفتگو کی، اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ دوران گفتگو میں نے اس سے رجینہ اور البانہ سے متعلق پوچھا تو وہ بیچاری اداس اور افسردہ ہو گئی اور اس نے رجینہ اور البانہ سے متعلق اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ میرے عزیز بھائی، تمہارے لیے اچھی خبر میں یہ رکھتا ہوں کہ آج آزرمی دخت نے کھلے الفاظ میں میرے سامنے اس بات کا اقرار اور اظہار کیا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، تم سے محبت کرتی ہے۔ میرے عزیز بھائی، کیا تم میری اس بات پر اعتبار کرتے ہو؟ عتبہ بن حشام نے گورنے کے انداز میں ہلال بن علقمہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہاری باتوں پر اعتبار اور اعتماد نہ کرنا میں گناہ خیال کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی، اگر آزرمی دخت مجھے پسند کرتی ہے تو اس پسندیدگی اور محبت کا کوئی انجام تو ہوگا۔ وہ ایران کی اس قدر بڑی اور عظیم سلطنت کی شہزادی ہے۔ جہاں تک میرا اور تمہارا تعلق ہے، ہم ان سرزمینوں میں ہی غریب الوطن ہیں، کوئی ٹھکانہ، کوئی سرمایہ، کوئی اساس البیت نہیں ہے، بس ایک یہ رہائش گاہ ہے جو خسرو پرویز نے ہماری کارکردگی سے خوش ہو کر ہمیں عنایت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہمیں مال غنیمت یا تحائف کی صورت میں خسرو پرویز کی طرف سے ملتا رہا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا میرے بھائی، آزرمی دخت کی محبت، اس کی چاہت کو خواب ہی میں کوئی انجام اور کوئی اچھا اختتام دیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی، آزرمی دخت کا حصول یوں جانو میری گرفت میں نہیں ہے، اور جو کام میری گرفت سے باہر ہے میں اسے کرنے کا کیسے تہیہ کر لوں؟
تعصب برے انداز میں ہلال بن علقمہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عتبہ میرے بھائی، مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم دونوں صحرائے عرب میں پڑا ہوا ایک ذرہ ہیں، پر یاد رکھنا ستارے اگر کہکشاں کو جنم دے سکتے ہیں، ذرے صحرا کے خد و خال درست کر سکتے ہیں، قطرے ندی نالوں، دریاؤں، ساگر اور بحر کو وجود دے سکتے ہیں، تو میرے بھائی یاد رکھنا تمہاری یہ محبت بھی کسی روز اپنی عروج کو پہنچ سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ سے سازگار حالات بھی پیدا ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہلال بن علقمہ رکا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک عتبہ بن حشام کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، آج جو تم نے مجھے رجینہ اور البانہ کا پتہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، اور روانگی سے پہلے تم نے جو گفتگو مجھ سے کی تھی، تمہاری گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ تم رجینہ کو پسند کرتے ہو۔ دیکھو میرے بھائی، میں تمہارے سگے بھائیوں جیسا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپانا مت۔ یہ بتاؤ رجینہ سے متعلق تمہارے کیا خیالات ہیں؟ آزرمی دخت سے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ جواب میں ہلکا سا تبسم عتبہ بن حشام کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگا، ابن علقمہ میرے عزیز بھائی، اگر آزرمی دخت مجھے پسند کرتی ہے تو میرا رد عمل اس سے مختلف نہیں ہے۔ میں اس کی محبت کو ٹکرا نہیں سکتا۔ رجینہ بھی میری محبت کا محور ہے۔ اسی بنا پر پریشانی کے عالم میں نے تمہیں روانہ کیا کہ تم رجینہ اور البانہ دونوں کا پتہ کرو، اس لیے کہ یہ بات تو پہلے ہی واضح ہو چکی ہے کہ تم اور البانہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ جہاں تک آزرمی دخت کا تعلق ہے تو وہ ایک انتہا درجے کی خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ کسی کی بھی طرف اشارہ کرے تو اس کی باہوں کا اسیر بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے عزیز بھائی، اگر آزرمی دخت مجھے پسند کرتی ہے تو میں اس کی محبت کی قدر کروں گا، لیکن اس کے سلسلے میں مجھے اور تمہیں دونوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ میرے عزیز بھائی، خسرو پرویز مارا جا چکا ہے، اس کی نگاہوں میں ہماری کچھ قدر و قیمت تھی۔ جہاں تک شیرویا کا تعلق ہے تو میں نہیں کہتا کہ یہ برا آدمی ہے، لیکن اس کی نگاہوں میں اب تک ہماری وہ عزت نہیں جو خسرو پرویز کی نگاہوں میں تھی۔ اس بنا پر مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب یہ خبر پھیلے کہ آزرمی دخت مجھے پسند کرتی ہے اور میں اس کی طرف مائل ہوں، تو ایران کا حکمران طبقہ، عمرا یا دیگر سالار اس انکشاف پر بھڑک اٹھیں گے، مجھے اور آزرمی دخت دونوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا میرے بھائی، فی الحال میرے اور آزرمی دخت کے اس تعلق، رابطے اور محبت کو بس ایک راز و بید ہی رہنے دینا۔ بس یہ دعا کرو کوئی مناسب وقت آئے کہ آزرمی دخت شاہی خاندان کے خول سے نکل کر ہمارے پاس آئے۔ جس روز ایسا ہوا، ہلال بن علقمہ گواہ رہنا، میں آزرمی دخت کو اپنی زندگی کا ساتھی بناتے ہوئے فخر محسوس کروں گا۔ جہاں تک رجینہ کا تعلق ہے تو اس کا معاملہ آزرمی دخت سے مختلف ہے۔ آزرمی دخت میرے ساتھ تیغزانی بھی کرتی رہی ہے، گڑ دوڑ بھی کرتی رہی ہے، لیکن اس نے کبھی واضح الفاظ میں مجھ پر اپنی محبت کا انکشاف نہیں کیا۔ اس کے دیکھنے کے انداز، اس کے چہرے کے تاثرات سے ضرور میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری طرف مائل ہے۔ جہاں تک رجینہ کا تعلق ہے تو وہ کئی بار دبے دبے الفاظ میں مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی ہے۔ آج آزرمی دخت کا پیغام تم لے کر آئے ہو تو گویا آزرمی دخت بھی واضح الفاظ میں اپنے اس رجحان کا اظہار کر چکی ہے۔ سو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں رجینہ کو تلاش کروں گا، اس کی حفاظت کا سامان کروں گا، وہاں آزرمی دخت پر بھی نگاہ رکھوں گا۔ خسرو پرویز کے بیٹے شیرویا نے قبات کے نام سے تخت نشین ہونے کے بعد رعایا کی ہر طرح سے دلجوئی کی۔ کسانوں کو 3 سال کے لیے لگان معاف کر دیے، جن لوگوں پر زیادتیاں ہوئی تھیں انہیں نوازا، قیدیوں کو آزاد کیا، اور ایک شخص برمک بن فیروز کو اپنا وزیر بنایا۔ یہ برمک بن فیروز انہی برمکا کا جد امجد تھا جنہوں نے ہارون الرشید کے دور میں زور پکڑا تھا۔ اس طرح قبات کے دور میں پہلی بار برمکیوں کا ذکر تاریخ کے اوراق پر نمودار ہوا۔ خسرو پرویز کے بیٹے نے اپنے باپ کا خاتمہ کرنے کے بعد رعایا کو تو ضرور سہولت باہم پہنچائی، لیکن اسے خدشہ تھا کہ بھائیوں میں سے کوئی تخت و تاج کا وارث نہ بن بیٹھے، چنانچہ شاہی خون اس نے بڑی بے دردی سے بہایا۔ بقول علامہ طبری اس قبات کے 16 بھائی تھے، ان سب کے خون سے اس نے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس طرح اس کے ظالمانہ اقدام کے سامنے ساسانی نسل کے کئی قیمتی گوہر خاک میں اڑا دیے۔ چنانچہ اس قبیح حرکت کی وجہ سے ایران میں ایسا دور بھی آیا کہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی ساسانی قوم کا کوئی لائق فرد ایسا نہ ملتا تھا جس کے سر پر ساسانی تاج رکھا جا سکتا۔ خسرو پرویز کے بیٹے قبات کی بدقسمتی کہ اس نے صرف ایران پر ابھی 6 ماہ ہی حکومت کی تھی کہ اس کے عہد حکومت میں مشرق کے قریب میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور بے شمار لوگ اس مرض کا شکار ہو گئے۔ قبات خود بھی اس مرض کی نظر ہوا۔ اس طرح اپنے باپ کو قتل کر کے تخت و تاج کا مالک بننے والا قبات صرف 6 ماہ حکومت کرنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ قبات کے زمانے کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے
کہ یمن کا حکمران بازان، جسے خسرو پرویز نے اس بات پر مأمور کیا تھا کہ مدینہ پر لشکر کشی کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران لائے، مشرف با اسلام ہوا اور رفتہ رفتہ یمن کے تمام باشندے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ قباد کی وفات کے بعد 629 عیسوی میں اس کے 7 سالہ شہزادے اردشیر سویم کی تخت نشینی کا اعلان کیا گیا اور ایک دانشمند وزیر مہر، جس کو اس کی وزارت سونپی گئی، اپنی زندگی ہی میں قباد نے اپنی مشہور سالار شہر بازار کو حکم دیا تھا کہ ایران اور روم کے معاہدہ صلح کی روح سے مفتوح علاقے خالی کر دے، لیکن اس نے پس و پیش کی اور ہوا کا رخ دیکھتا رہا۔ آخر قباد کی وفات کے بعد جب اس کے خورد سالہ شہزادے کی بادشاہت کا اعلان ہوا تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے بھی خسرو پرویز کے سالار بہرام چوبین کی طرح بادشاہ بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرنے کے لیے اس نے رومنوں کے بادشاہ ہرکولیس کی حمایت حاصل کرنا چاہی، اور نہ صرف مصر، شام اور ایشیائی کوچک کے رومن مقبوضہ جات خالی کرنے کی پیشکش کی، بلکہ حمایت کرنے کے لیے زر کثیر دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ہرکولیس اس کا ساتھ دینے کو آمادہ ہو گیا، اور دوستانہ روابط استوار کرنے کے لیے ہرکولیس نے اپنی بیٹی بھی ایرانی سالار شہر بازار سے بیاہ دی۔ اب بظاہر شہر بازار کے لیے راستہ ہموار ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے 6000 کا ایک لشکر لیا اور 629 عیسوی میں ہی بڑی تیزی سے ایران کے مرکزی شہر مدائن پر حملہ کر دیا اور اسے مسخر کر کے فاتحانہ انداز میں پایا تخت میں داخل ہوا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے شہر بازار نے ایرانی امراء کو بھڑکایا کہ پہلے خسرو پرویز نے بعض امراء کو ناحق قتل کروایا تھا، پھر قباد بھی اس کے نقش قدم پر چلا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کرایا جن سے اسے خطرہ ہو سکتا تھا۔ شہر بازار نے سارے امراء اور سالاروں کو یہ بھی مخاطب کر کے کہا کہ وہ نوعمر شہزادے کی سرپرستی کرے گا، لیکن یہ شہر بازار کی طرف سے محض ایک ہیلا تھا۔ چنانچہ جلد ہی اس کے ارادے ظاہر ہو گئے اور اس نے 629 عیسوی میں ہی ایران کے 7 سالہ حکمران کو موت کے گھاٹ اتار کر ساسانی تخت و تاج پر خود قبضہ کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہر بازار بہت دانشمند اور دلیر سپہ سالار تھا۔ ممکن تھا کہ وہ پورے ایران کی حکومت سنبھال لیتا، لیکن اہل ایران کا شروع ہی سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ بادشاہ ایک مقدس حق ہے جو اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کی رگوں میں بادشاہ کا خون ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ایران میں شاہی خاندان کا کوئی بھی باغی حکومت نہ کر سکا۔ چنانچہ اب ایران کے اندر وہی حالات پیدا ہو گئے تھے جو بہرام چوبین کو درپیش آئے تھے، اور ایک مرتبہ پھر ایران کی فضاؤں میں شہر بازار کے متعلق یہ باتیں ہونے لگی تھی کہ اس کا تعلق کیونکہ شاہی خاندان سے نہیں ہے لہٰذا وہ ایران کا حکمران نہیں بن سکتا۔ چنانچہ نوعمر شہزادے کو قتل کرنے کے بعد شہر بازار نے ابھی ایران پر صرف 2 ہی ماہ حکومت کی تھی کہ ایک دن گھوڑے پر سوار ہوا تو ایک خراسانی سالار جس کا نام آفرخ تھا، جو شاہی محافظ دستوں میں ایک سالار تھا، اس کی گفتگو شہر بازار سے ہوئی۔ دوران گفتگو فرخ نام کی اس خراسانی سالار نے شہر بازار کو یہ طعنہ دیا کہ تم کون سے شاہی نسل سے تعلق رکھتے ہو کہ ساسانی تخت و تاج کے وارث بن بیٹھے ہو۔ اس کے اس جملے پر شہر بازار اور فرخ کے درمیان تکرار شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس خراسانی سالار فرخ نے شہر بازار کو اچانک نیزہ مار کر اس کو گھوڑے سے اتار دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے جو ساتھی تھے وہ ایک دم شہر بازار پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں کی وار کر کے انہوں نے شہر بازار کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کو مدائن کی گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا۔ لاش کو گھسیٹنے والے کہتے جاتے تھے جس شخص کی رگوں میں شاہی خون نہ ہو اور وہ مکاری سے ساسانی تخت و تاج پر جلوس کرے تو اس کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ شہر بازار کے مرنے کے بعد 2 اہم واقعات رونما ہوئے۔ پہلا یہ کہ مصر، شام اور ایشیائی کوچک کے علاقے ایرانیوں کے تسلط سے نکل کر رومنوں کے قبضے میں چلے گئے، جبکہ آرمینیا پر خضر قبائل نے قبضہ کر لیا تھا۔ ساسانی عہد کے آخری تاجداروں کا دور یقیناً خسرو پرویز کی یاد دلاتا ہے۔ خسرو پرویز میں ذاتی کمزوریاں تو ضرور تھی، لیکن اس نے داخلی حالات کو قابو میں رکھا تھا۔ امراء کو جو بعض اوقات حوث زر اور جاہ طلبی کے خیال سے دست درازیاں کرنے لگے تھے روک کر رکھا، لیکن وہ خود سب سے بڑا زر پرست تھا۔ اس نے اپنے خزانوں کو بھرنے کے لیے لوگوں سے بجبر مال و دولت جمع کیا، جس سے خزانے تو بھرپور ہو گئے لیکن اہل ملک نادار ہو گئے۔ رومنوں کے ساتھ جنگوں کی مصیبتیں آئیں تو ایران اور اہل ایران کی بدبختیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ خسرو کے بعد ایران کو کوئی طاقتور بادشاہ نصیب نہ ہوا جو امراء پر قابو پا سکتا۔ ہر طرف لوٹ کسوٹ شروع ہو گئی۔ حکمران تخت اور کمزور ہاتھوں سے ساسانی تاج دوسروں کے حوالے کر کے خود صفحہ ہستی سے ناپید ہو جاتے۔ اس طرح خسرو پرویز کے بعد صرف 4 سال کے عرصے میں 10 حکمران عظیم ساسانی بادشاہوں کے تخت پر بیٹھے۔ گویا آخری دور بڑا تیز اور متحرک تھا، تیزی سے بھاگنے والے گھوڑوں کی طرح جس کے سامنے بڑی تیزی سے منظر بدلتے رہتے ہیں۔ شہر بازار کے قتل کے بعد خسرو سوئم جو قباد کا بیٹا تھا تخت نشین ہوا،
لیکن چند ہی ماہ بعد اسے بھی فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایران کے تخت و تاج کی مالک خسرو پرویز کی بیٹی بونا دخت ہوئی۔ عمرا نے بڑے اہتمام کے ساتھ اسے تخت نشین کیا۔ مشہور مورخ طبری لکھتے ہیں کہ جس وقت خسرو پرویز کی بیٹی بورا دخت ایران کی ملکہ بنی اور یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم جو ایک عورت کو حکومت کی باغ ڈور سونپتی ہے وہ کبھی آسائش نہیں دے سکتی۔ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے حسین اور خوبصورت آزرمی دخت اپنے گھوڑے کو بگاتی ہوئی عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کی رہائش گاہوں کے سامنے رکی اور آواز دے کر عتبہ بن ہشام کو بلایا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ عتبہ بن ہشام اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر باہر نکلا۔ دروازے پر ہلال بن علقمہ بھی آ گیا تھا۔ چونکہ بونا دخت اب ایران کے حکمران اور ملکہ بن گئی تھی، لہٰذا اس نے ہلال بن علقمہ کے ساتھ گھڑ دوڑ کا سلسلہ ختم کر دیا تھا۔ اس بنا پر اب آزرمی دخت اکیلی ہی آتی تھی۔ باہر نکل کر عتبہ بن ہشام اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ آزرمی دخت اور عتبہ بن ہشام دونوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اپنی گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ایک طرف سرپٹ دوڑانے لگے تھے۔ جب وہ مدائن شہر سے باہر اس میدان میں پہنچے جس میں وہ گھڑ دوڑ کرتے تھے تو پہلے دونوں نے گھوڑوں کو تیز دوڑاتے ہوئے ایک چکر لگایا۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کو درمیانہ روی سے دوڑاتے ہوئے آزرمی دخت تفکرات بھرے انداز میں عتبہ بن ہشام کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ابن ہشام، حالات دن بدن بد سے بدتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بورا دخت کے ملکہ بن جانے سے میرے لیے دن بدن مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میرے خیال میں اسے شک پڑ گیا ہے کہ میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں اور جواب میں آپ بھی مجھے چاہتے ہیں، اس بنا پر وہ ہمارے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے آزرمی دخت خاموش ہو گئی، اس لیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عتبہ بن ہشام بول اٹھا تھا، تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ اس کو ہماری چاہت کی بنک پڑ گئی ہے؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر آزرمی دخت کے لبوں پر نمودار ہوا تھا۔ پھر بڑی محبت میں وہ عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس نے میری نگرانی شروع کر دی ہے، کچھ لوگوں کو مجھ پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس وقت جو ہم دونوں گھڑ دوڑ کے لیے آئے ہیں تو میرا اندازہ ہے گھڑ دوڑ کے اس میدان کے اطراف میں یا ادھر ادھر ضرور کوئی ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہوگا۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بورا دخت مجھ پر شک کرنے لگی ہے، اور اگر میرا یہ اندازہ درست ہے تو وہ ہم دونوں کے بیچ دیوار بن جائے گی۔ دراصل بورا دخت خود شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ میں بھی کسی سے شادی نہ کروں، چونکہ اس نے کسی سے محبت نہیں کی اور نہ ہی کسی نے اسے آج تک چاہا ہے، لہٰذا مجھے بھی وہ اسی حالت میں دیکھنا چاہتی ہے۔ ان حالات میں اگر اس نے کبھی مجھ پر جبر کرنے کی کوشش کی تو میں روپوشی اختیار کر لوں گی۔ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو آپ فکر مند اور پریشان نہ ہونا۔ روپوشی کے دوران میں اپنے کچھ مخصوص لوگوں کے ذریعے آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ کو یہ اطمینان اور دل جمی رہے کہ میں محفوظ ہوں۔ جہاں تک ہم دونوں کا تعلق ہے تو ہم دونوں شادی کر کے میاں بیوی کی حیثیت سے مدائن سے نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ بورا دخت نے مجھے کڑی نگرانی میں رکھا ہوا ہے۔ ان حالات میں مجھے ایک اور خدشہ بھی اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آزرمی دخت رکی، جستجو بری ایک نگاہ عتبہ بن ہشام پر ڈالی، پھر کہنے لگی، آج میں کھل کر آپ پر اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں۔ پہلے میں اپنی زندگی کو اتنا قیمتی اور عزیز نہیں سمجھتی تھی، لیکن جب سے میں نے آپ کو چاہا ہے میں اپنی زندگی کو بڑا قیمتی اور نایاب خیال کرنے لگی ہوں، اور اسی بھی بڑھ کر میں اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتی ہوں۔ ان حالات میں اگر بورا دخت نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے آپ کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کی تو میں اس کی بروقت آپ کو اطلاع کر دوں گی، اور اس سلسلے میں میری خادمہ انجار اور اس کا شوہر کالاس حرکت میں آئیں گے اور صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایسا کوئی معاملہ آئے گا تو جہاں وہ پناہ لینے کے لیے کہیں وہاں آپ چلے جانا، جہاں وہ آپ کو لے کر جائیں گے وہاں آپ یقیناً محفوظ اور مطمئن رہیں گے۔ ہلال بن علقمہ اب میرے لیے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ جہاں تک رجینہ اور البانہ دونوں کا تعلق ہے، ابھی تک ان کے متعلق کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئی ہیں، کس جگہ روپوش ہو گئی ہیں، زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ بہرحال ان کے پیچھے میرے کچھ آدمی ضرور لگے ہوئے ہیں جو انہیں تلاش کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم دونوں ان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آزرمی دخت کے ان الفاظ پر عتبہ بن ہشام مسکرا دیا تھا، پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے آزرمی دخت کا نرم اور گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر کہنے لگا، آزرمی دخت، تمہیں ان پریشانیوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ حالات ضرور ہمارے حق میں پلٹا کھائیں گے۔ اب آؤ گھوڑوں کو دوڑائیں تاکہ ہم پر کوئی یہ شک نہ کرے کہ ہم اپنے گھوڑوں کو آہستہ آہستہ دوڑاتے ہوئے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آزرمی دخت نے عتبہ بن ہشام کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا،
پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکراتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور گھڑ دوڑ کے میدان میں اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑا رہے تھے۔